اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو فرض کی 4 رکعتیں ہیں، سنت موقدہ ہوں یا غیر موقدہ ہوں، یا کوئی 4 رکعت نماز نفل ادا کرے تو اس کی ہر رکعت میں کس ترتیب سے کیا چیز پڑھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ 2-3 باتیں ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کو الٹا کسی صورت میں بھی نہیں پڑھنا۔ الٹا پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ پہلی رکعت میں آخری صورت نہیں پڑھ سکتے اور دوسری رکعت میں آخری سے پہلے والی صورت نہیں پڑھ سکتے، جیسا کہ قرآن مجید کی آخری صورت ہے سورۃ الناس، یہ آپ پہلی رکعت میں پڑھیں گے اور اس کے بعد دوسری رکعت میں پھر قل اعوذ برب الفلق، تو اس طرح نہیں کر سکتے۔ تو ترتیب کا لازمی خیال رکھنا ہے کہ جو پہلی صورت آ رہی ہے اس کو پہلی رکعت میں پڑھیں، جو بعد میں آ رہی ہے اس کو بعد میں پڑھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اکثر چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی ہیں، جیسا کہ 30ویں پارے میں ہیں، تو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ پہلی رکعت جو پڑھی ہے اس کے الفاظ تھوڑے ہوں اور جو دوسری رکعت پڑھی ہے اس کے الفاظ زیادہ ہوں۔ تو اس لیے پہلی رکعت میں جو بھی کلام شریف پڑھنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، وہ الفاظ کے اعتبار سے بڑی ہو اور دوسری رکعت میں الفاظ کے اعتبار سے چھوٹی تلاوت کرنی ہے۔ اسی طرح تیسری بات کہ قرآن مجید میں اگر لوگ پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون کوئی آدمی پڑھتا ہے اور اس کے بعد کوئی بندہ ایک سورت چھوڑ کے دوسری سورت پڑھے، تو اس طرح نہیں کر سکتے۔ یا تو دوسری رکعت میں ساتھ والی صورت ہی پڑھیں گے یا پھر کم از کم 2 صورتیں چھوڑ کر تیسری صورت پڑھیں گے۔ مثلا جس طرح سورۃ الکافرون ہے، اس کے بعد سورۃ النصر ہے، اگر کسی نے چھوڑنی ہے تو سورۃ النصر بھی چھوڑے اور اس کے بعد سورۃ اللہب ہے وہ بھی چھوڑے، اس کے بعد سورۃ اخلاص ہے وہ جا کے پڑھے، یا پھر سورۃ الکافرون کے ساتھ ہی دوسری رکعت میں سورۃ النصر پڑھیں۔ تو آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو فرائض ہیں ان کی ہر رکعت میں کس ترتیب سے کیا چیز پڑھنی ہے۔ تو سب سے پہلی جو رکعت ہے فرضوں کی 4 رکعت والی، اس میں پہلی رکعت میں ثنا اور اس کے ساتھ سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی بھی سورت ملا لیں۔ دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھنی، سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانی ہے، اور اس کے بعد اتحیات بیٹھتے ہیں، تو اتحیات جو ہے وہ عبدہ و رسول تک پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور تیسری اور چوتھی رکعت میں، فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف اور صرف سورۃ فاتحہ ہی پڑھیں، نہ شروع میں ثنا پڑھی جاتی ہے نہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملائی جاتی ہے۔ تو یہ تو 4 فرض ہو گئے۔ اب بڑھتے ہیں جو 4 رکعت ہیں سنت موقدہ کی۔ پہلی جو 2 رکعتیں ہیں ان کی ترتیب وہی ہے کہ پہلی رکعت میں ثنا، سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی بھی سورت ملانی، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملانی ہے۔ تو جب اس کے بعد اتحیات بیٹھیں گے وہ بھی عبدہ و رسول تک ہی بیٹھیں گے، اور اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو جو سنت موقدہ ہیں اس میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت ساتھ ملانی ہے، یہ سنت موقدہ کا ہے۔ تو آئیے اب ہم غیر موقدہ کا آپ کے سامنے رکھ دیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی سنت غیر موقدہ پڑھتا ہے اور یا پھر 4 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، تو پہلی 2 رکعت کی تو ترتیب وہی ہے جو کہ سنت موقدہ اور فرائض میں ہے، یعنی پہلی رکعت میں ثنا، سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملانی، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانی، اور عبدہ و رسول تک ہی فرائض اور سنت موقدہ میں پڑھنا ہے۔ لیکن یہاں پہ آ کے تبدیلی ہے کہ جو کہ غیر موقدہ ہیں یا نوافل ہیں ان میں عبدہ و رسول تک نہیں بلکہ مکمل پڑھنا ہے، یعنی یوم یقوم الحساب تک پڑھنا ہے اور سلام پھیرنے سے پہلے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ تو جب کھڑے ہوئیں گے تو پھر اس میں تیسری رکعت میں ثنا سے شروع کریں گے، سبحانک اللہم
ثنا پڑھیں گے تیسری رکعت میں، اس کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ جو ہے کوئی صورت ملائیں گے، اور جو چوتھی رکعت ہے سنت غیر موقدہ اور نوافل کی، اس میں ثنا نہیں پڑھی جائے گی، اس میں سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی صورت ملانی ہے۔ تو اس کے بعد اتحیات بیٹھنا اور یوم یقوم الحساب پڑھ کے سلام پھیر دینا ہے۔ تو اگر ہماری بات آپ کو اچھی لگتی ہے، کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں مشورہ بھی دے سکتے ہیں، تو یہ آپ کی محبت ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور یہ جو ایسے مسئلے ہیں یہ اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ جو دوست ان باتوں سے لا علم ہیں ان کو پتہ چل جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی عبادات اپنی پیاری بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔